إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تفسیر کبیر سے 10 کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق اس پروگرام میں بھی میرے ساتھ شریک ہیں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ محترم مولانا صاحب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم اس بات پہ ذکر کر رہے تھے کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون کی تشریح فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں چونکہ قرآن کریم میں نماز قائم کرنے کا حکم یہاں پہلی دفعہ بیان ہوا ہے، یعنی یقیمون الصلاۃ، میں اسلامی نماز کی کیفیت کو اس جگہ مختصراً بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جو غیر مسلم اس تفسیر کو پڑھیں انہیں نماز کے متعلق کچھ واقفیت ہو جائے۔ اسلامی نماز کے ادا کرنے سے پہلے وضو یا تیمم فرض ہے۔ وضو کا حکم اصل ہے اور تیمم کا حکم بطور قائم مقام کے ہے۔ سورہ مائدہ میں یہ ذکر ہے۔ وضو پانی سے کیا جاتا ہے اور اس میں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اس کے بعد کلی کر کے منہ صاف کیا جاتا ہے اور نتنوں سے پانی اوپر کی طرف کھینچ کر ناک کو صاف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد منہ دھویا جاتا ہے، پھر کوہنیوں کو شامل کرتے ہوئے دونوں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ گیلے کر کے سر کے بالوں پر 1 سلس سے 2 سلس تک مسح کیا جاتا ہے۔ پھر انگوٹھے کے پاس کی انگلی سے کانوں کے سوراخوں کو گیلا کیا جاتا ہے اور انگوٹھوں کو کانوں کی پشت پر پھرایا جاتا ہے تاکہ کان کی پشت بھی گیلی ہو جائے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ باہوں اور پاؤں کے دھونے میں اس امر کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ دائیں طرف پہلے دھوئی جائیں اور بائیں طرف بعد میں۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ وضو کرتے وقت یہ نیت کرنی بھی ضروری ہوتی ہے کہ نماز کے لیے یا طہارت کے لیے وضو کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ خیالات کی رو عبادت کی طرف پھر جائے اور اس وقت سے خیالات دوسرے کاموں کی طرف سے ہٹ جائیں۔ یہ فعل ظاہری صفائی کا بھی موجب ہوتا ہے کیونکہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے بوجہ بالعموم ننگا رہنے کے وہی گرد و غبار کا نشانہ بنتے ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں ان اعضاء کا دھونا یا گیلا کرنا خیالات کے اجتماع کے لیے بھی مفید اور ضروری ہوتا ہے کیونکہ خیالات کی پراگندگی حواس خمسہ کے مقامات کی تیزی سے ہوتی ہے اور حواس خمسہ کے مقامات آنکھیں، کان، ناک اور منہ اور جسم ہیں۔ وضو میں کلی کے ذریعے سے منہ کو تر کیا جاتا ہے، اس میں یکسوئی کی قوت پیدا کی جاتی ہے۔ ناک میں پانی ڈال کر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ منہ دھوتے ہوئے آنکھوں کو تری پہنچائی جاتی ہے۔ کانوں میں گیلی انگلیاں ڈال کر اور ان کے پیچھے انگوٹھے کو حرکت دے کر کانوں کے حص کی پراگندگی کو دور کیا جاتا ہے۔ جسم کی زیادہ حص کو دور کرنے کے لیے بائیں اور پاؤں دھوئے جاتے ہیں اور طبی تجربہ اس امر پر شاہد ہے کہ بخار کی تیزی کو دور کرنے کے لیے صرف باہوں اور پاؤں کا ٹھنڈا پانی سے دھویا یا تر کرنا سارے بدن سے بخار کی گرمی دور کرنے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ سر کی گرمی خیالات کو بہت پراگندہ کر دیتی ہے، اس وجہ سے سر کا مسح رکھا گیا ہے جو سر کو ٹھنڈا کر کے سر کی گرمی کو دور کرتا ہے، خیالات کے اجتماع میں ممد ہوتا ہے۔ اعصابی ماہرین کے تجربہ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے ٹھنڈا کرنے سے بھی خیالات کی رو کو بدلا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مسمرزم کے ماہرین کا تجربہ ہے کہ مسمرزم کے عمل کے بعد اگر ہاتھوں اور پاؤں کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کر لیا جائے تو اس دماغی برقی طاقت کے ضائع ہونے سے انسان بچ جاتا ہے جو مسمرزم کے عمل کے بعد دیر تک جاری رہ کر انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ بس ہاتھوں اور پاؤں کے دھونے سے بھی خیالات کی رو کو دور کیا جا سکتا ہے۔
جو نماز سے پہلے انسان کے دماغ میں جاری ہوتی ہے، اسے پھیر کر عبادت اور ذکر الہی کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ غرض وضو ایک نہایت پر حکمت حکم ہے جس کے ایک ایک جز کی تجربہ اور علم الاعصاب تائید کرتے ہیں۔ وضو کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے، یعنی سورہ مائدہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ جب پانی میسر نہ ہو یا انسان بیمار ہو یا وضو سے بیماری کا خطرہ ہو تو اس صورت میں اسلام نے تیمم کا حکم دیا ہے، سورہ مائدہ میں ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ پاک مٹی یا کسی پاکیزہ گرد والی چیز پر ہاتھ مار کر اپنے منہ پر اور ہاتھوں اور باہوں پر پھیر لے، بخاری میں ہے۔ یہ حکم بھی انہی حکمتوں سے پر ہے کیونکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ صاف اور پاک مٹی بھی پانی کا قائم مقام ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی حکمت کو کسی وقت سمجھ کر ہندو سادھو نے جسم پر بھبوت ملنے کا طریق جاری کیا تھا، مگر یہ بات ان سے نظر انداز ہو گئی کہ یہ طریق ادنا درجہ کا ہے اور پانی کے میسر نہ آنے سے یا استعمال نہ کر سکنے کی صورت میں ایک قائم مقام کے طور پر ہی استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ پانی کا استعمال بہرحال افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیمم کا حکم بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، سورہ نساء رکن نمبر 7 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ حضور نے اسی سلسلے میں آگے پھر مزید نماز کے بعض احکامات بیان فرمائے ہیں، اور نماز کی جو کیفیت ہے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے جو الفاظ نماز میں پڑھے جاتے ہیں وہ بھی حضور نے آگے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضور فرماتے ہیں، مرد اور عورت کے شہوانی اجتماع کے بعد کے لیے ایک زائد حکم بھی ہے، اور وہ یہ کہ نماز پڑھنے سے پہلے نہا بھی لے۔ اس حکم میں یہ حکمت ہے کہ یہ فعل جیسا کہ تجربہ اس پر شاہد ہے سارے جسم پر اثر کرتا ہے اور جسم کے ہر حصہ کی برقی طاقت میں ایک ہیجان پیدا کر دیتا ہے، پس اس کو ٹھنڈا کر کے سارے جسم کی برقی طاقت اور خیالات کے انتشار کو دور کرنا عبادت کی تکمیل اور خدا تعالیٰ کے ساتھ حصول اتصال کے لیے ضروری ہے۔ اس کا حکم سورہ نساء کے رکوع 7 میں بیان ہے، مگر جس طرح بیماری اور پانی کے میسر نہ آنے کی صورت میں وضو کی جگہ تیمم کو کافی قرار دیا گیا ہے، اسی طرح ان دونوں صورتوں میں بھی غسل کی جگہ تیمم کو کافی قرار دیا گیا ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں، وضو یا تیمم جو بھی صورت ہو، اس کے بعد مسلمان کو حکم ہے کہ اگر امن کی حالت ہو اور زمین پر ہو تو قبلہ رو کھڑا ہو کر، یہ بخاری کی حدیث ہے، قبلہ رو کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اور ہاتھوں کو قبلہ رو کر کے انگوٹھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے، جس کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، کانوں کی لوؤں تک لائے۔ یہ ابو داود کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا ہے، دوسرے سب خیالات کو دور کر کے عبادت الہی کے خیال میں محو ہو جائے۔ اس طرح ہاتھ اٹھانے میں علاوہ توجہ کے قیام کے یہ بھی حکمت ہے کہ یہ حرکت طبعی طور پر باقی سب امور کو ترک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پس اس حرکت سے مسلمان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے سب خیالات اور کاموں سے علیحدہ ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ ہاتھوں کی اسی قسم کی حرکت کی طرف غالب نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے، کانوں پہ ہاتھ دھرتے ہوئے کرتے ہیں سلام، جس سے ہے یہ مراد کہ ہم آشنا نہیں۔ پس اس حرکت سے مومن گویا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سب دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بیداری اور چستی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان اپنے سینہ پر ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ یہ ابن خزیمہ کی روایت کے حوالے سے حضور نے یہاں ذکر کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں، گویا مؤدب ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ عبارت کہتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ترمذی ابواب الصلاۃ سے یہ الفاظ لیے گئے ہیں، یعنی اے اللہ تو ہر نقص سے جو تیرے مقام کے خلاف ہے پاک ہے، اور ہر خوبی سے جو تیری شان کے لائق ہے متصف ہے، اور تیرا نام تمام برکتوں کا جامع ہے، اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ
میں ہر اس بدروح سے جو تیری درگاہ سے دور کی گئی ہے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ اس کا اثر مجھ پر نہ ہو اور میں تیری درگاہ سے دور ہونے والیوں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ یہ نسائی کتاب الافتتاح کی حدیث کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ قرآن کریم کی کوئی صورت یا کم سے کم کسی صورت کا اتنا حصہ جو 3 آیات پر مشتمل ہو پڑھتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے۔ رکوع اسے کہتے ہیں کہ انسان اس طرح کمر سیدھی کرے کہ اس کا سر اور لاتوں کا اوپر کا حصہ ایک دوسرے کے متوازی ہو جائیں، جھک جاتا ہے اور اپنے یعنی رکوع کرتے ہوئے جھک جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتا ہے اور لاتیں بالکل سیدھی رکھتا ہے، ان میں خم پیدا نہیں ہونے دیتا۔ نسائی کتاب الافتتاح الصلاۃ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں پھر اس حالت میں وہ سبحان ربی العظیم کا فقرہ کہتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ میرا رب جو اپنی شان کی وسعت میں سب سے بڑھ کر ہے، تمام نقائص سے پاک ہے۔ یہ فقرہ کم سے کم 3 بار یا اس سے زیادہ طاق عدد میں وہ دہراتا ہے۔ ترمذی ابواب الصلاۃ۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس فقرہ کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر اس شخص کی دعا کو سنتا ہے جو سچے دل سے اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ پوری طرح کھڑا ہو کر ہاتھ سیدھے چھوڑ کر یہ دعا مانگتا ہے کہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ نسائی کتاب الافتتاح سے لی گئی ہے یہ حدیث، یعنی اے میرے رب سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، کثرت سے تعریف اور پاک تعریف جو سب تعریفوں کی جامع ہے۔ اس کے بعد وہ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلا جاتا ہے۔ سجدہ اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی 7 ہڈیوں پر زمین پر جھک جاتا ہے، یعنی اس کا ماتھا زمین پر پوری طرح لگا ہوا ہو، اس کے دونوں ہاتھ قبلہ رو زمین پر رکھے ہوئے ہوں اور اس کے گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوئے ہوں اور اس کے دونوں پاؤں میں زمین پر لگے ہوئے اور اس کے دونوں پاؤں بھی زمین پر لگے ہوئے ہوں، اس طرح کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں دبا کر قبلہ رو کی ہوئی ہوں۔ مسلم کتاب الصلاۃ سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس حالت میں مسلمان سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اے میرے رب تو اپنی شان کی بلندی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے۔ یہ فقرہ وہ کم سے کم 3 دفعہ یا اس سے زیادہ کسی طاق عدد کے مطابق کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح کہ اس کی بائیں لات تو تہ ہو کر اس کے نیچے آ جائے اور پاؤں لیٹا ہوا ہو اور اس پر سہارا لے کر وہ بیٹھ جائے، اور دائیں لات اس طرح ہو تو وہ بھی تہ کی ہوئی مگر اس کا پاؤں اس طرح کھڑا ہو کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ اس وقفہ میں وہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، جس کے یہ معنی ہیں کہ اے میرے رب میرے گناہ معاف کر اور مجھ پر رحم کر اور مجھے سب صداقتوں کی طرف رہنمائی بخش اور مجھے تمام عیبوں سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنے پاس سے حلال و طیب رزق عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں بعض احادیث میں وجبرنی اور بعض میں ورفانی آتا ہے، یعنی اے میرے رب میری تمام کمزوریوں کو دور کر اور تمام نقصانات سے بچا اور میرا قدم ہر گھڑی ترقی کی شاہراہ پر گامزن رہے۔ اس کے بعد وہ پھر بآواز بلند اللہ اکبر کہہ کر پہلے کی طرح سجدہ میں چلا جاتا ہے اور پہلے سجدہ کی طرح دعا کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے 1 رکعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پہلے کی طرح پھر 1 رکعت ادا کرتا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ سبحانک اللہم و بحمدک والی دعا جس سے اس نے نماز شروع کی تھی وہ اسے حذف کر دیتا ہے اور صرف سورہ فاتحہ سے نماز شروع کرتا ہے۔ اس دوسری رکعت کے ختم کرنے پر وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے جس طرح کہ پہلے سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھا تھا اور تشہد پڑھتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔
बुखारी किताब उस्सलात से ये अल्फाज लिए गए हैं। यानी तमाम वो कलिमात जो ताज़ीम के लिए ज़ुबान से निकल सकते हैं और तमाम वो इबादात जो जिस्म इंसानी बजा ला सकता है और तमाम वो माली क़ुरबानियाँ जो किसी पाक ज़ात के लिए पेश की जा सकती हैं, खुदा ताला का ही हक़ है, इसके सिवा और कोई हस्ती उनकी मुस्तहिक नहीं। और ए नबी, तुझ पर अल्लाह ताला की तरफ सलामती नाजिल हो और अल्लाह ताला का रहम तुझ पर उतरता रहे और उसकी बरकतों से तू हिस्सा पाता रहे। और हम पर जो इस नमाज में शामिल हैं और अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदे जो पहले गुज़र चुके हैं या इस वक्त मौजूद हैं या आइंदा आने वाले हैं, उन सब पर भी अल्लाह ताला की तरफ से सलामती नाजिल हो। और ये कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जी, इसके बाद एक नमाजी दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसका ज़िक्र हुज़ूर फरमाते हैं। इसके बाद वो दुरूद पढ़ता है जो मुख्तलिफ़ अल्फाज में आता है, मगर मुख्तसर दुरूद ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुखारी। इसके माने ये हैं, ऐ अल्लाह मोहम्मद पर अपने फ़ज़ल और रहमत नाजिल कर और इसी तरह तमाम उन लोगों पर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह तूने इब्राहीम पर और इब्राहीम से ताल्लुक़ रखने वालों पर फ़ज़ल और रहमत नाजिल की थी। और ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी बरकतें नाजिल कर और उन पर भी जो आप से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उससे ताल्लुक़ रखने वालों पर बरकतें नाजिल की थी। इसके बाद वो बाज़ और दुआएँ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है पढ़ता है। मसलन ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन गलबति दैन व कहरि रिजाल। अबू दाऊद। यानी ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि मुझे कोई घबरा देने वाली मुसीबत पहुँचे या मुझे गम और फ़िक्र आ ले, और ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस बात से कि मैं सामान खो बैठूँ जिनसे मेरी ज़िंदगी के काम चलते हैं, या वो ताकतें मेरी जाती रहें जिनकी मुझे अपने मकासद के हुसूल के लिए ज़रूरत है। और इससे भी पनाह चाहता हूँ मेरे पास तरक्की में मदद देने वाले सामान तो मौजूद हूँ या तरक्की में मदद देने वाली ताकतें तो मुझे हासिल हो गई हूँ, मगर उनके इस्तेमाल से मैं गुरेज़ करूँ और सुस्ती और काहली का शिकार हो जाऊँ। और ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ बुज़दिली और बुख़ल की अखलाक़ी अमराज से। और ऐ मेरे रब, इस बारे में भी मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मुझे कर्ज़ दबा ले और मैं लोगों की नज़रों में कर्ज़ ना अदा करने की वजह से ज़लील हो जाऊँ। और इससे भी पनाह मांगता हूँ कि ऐसे इंसान मुझ पर मुसल्लत हो जाएं जो मेरे हुकूक़ को तलफ़ करें और मुझे इन तरक्यात के हुसूल से रोक दें जो हर इंसान के लिए तूने अपने फ़ज़ल से मुक़द्दर कर छोड़ी हैं। ये और इसी किस्म की दुआएं हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। इन दुआओं को इस मौके पर मुसलमान पढ़ता है या जो और दुआएं अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब समझता है मांगता है। फिर वो पहले दाएं तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है और इसके बाद बाएं तरफ मुँह करके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहता है और इसकी नमाज ख़त्म हो जाती है। ये इस सूरत में है कि नमाज 2 रकत की हो, और अगर 2 रकत से ज़ायद की नमाज हो तो बजाय इधर उधर मुँह फेर कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के मुसलमान अल्लाहु अकबर कहकर फिर खड़ा हो जाता है। और 3 रकत की नमाज हो तो 1 रकत और पढ़कर दोबारा तशहुद पढ़कर सलाम फेरता है। और अगर 4 रकत की नमाज हो तो 2 रकत और पढ़कर फिर तशहुद में बैठकर और ऊपर की दुआएं और कलमात पढ़कर सलाम फेर देता है। जब 2 रकत से ज़ायद की नमाज हो तो पहले तशहुद के बाद 1 या 2 रकत जो वो पढ़ता है इनमें सिर्फ़ सूरह फातिहा पढ़ता है, कुरान करीम की ज़ायद आयत नहीं पढ़ता। नमाज मुसलमानों पर 5 वक्त फ़र्ज़ है। एक नमाज सुबह की है जिसका वक्त पाँव फटने से लेकर सूरज निकलने के वक्त तक होता है,
یعنی سورج نکلنے سے پہلے یہ نماز ختم ہونی چاہیے۔ اس نماز کی 2 رکعت ہوتی ہیں۔ ایک نماز سورج ڈھلنے سے لے کر اندازہ 2.25 گھنٹہ بعد تک پڑھی جاتی ہے۔ گرمیوں میں یہ وقت ہندوستان میں کوئی 3 گھنٹہ تک چلا جاتا ہے۔ اس نماز کو ظہر کی نماز کہتے ہیں۔ اس کی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تیسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نماز دھوپ کے زد ہونے کے وقت تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اسے عصر کی نماز کہتے ہیں۔ اس کی بھی 4 رکعت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورج ڈوبنے سے لے کر شفق یعنی مغرب کی طرف کی سرخی کے غائب ہونے تک چوتھی نماز کا وقت ہوتا ہے اور اسے مغرب کی نماز کہتے ہیں۔ اس کی رکعتیں 3 ہوتی ہیں۔ پہلی 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھتے ہیں اور دونوں سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھ کر اور جو دعائیں اوپر بیان ہو چکی ہیں پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے جسے عشاء کی نماز کہتے ہیں۔ اس کا وقت ہندوستان کے اوقات کے لحاظ سے غروب آفتاب سے کوئی 1.5 گھنٹہ بعد سے شروع ہوتا ہے اور نصف شب تک اور بعض کے نزدیک اس کے بعد تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس نماز کی رکعتیں بھی 4 ہوتی ہیں۔ جو رکعتیں بیان کی گئی ہیں یہ اس وقت کے لیے ہیں جب کہ انسان وطن میں موجود ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کی مستقل اقامت ہو یعنی رہائش ہو۔ جب سفر میں ہو تو اس صورت میں صبح اور مغرب کی نمازوں کے سوا دوسری نمازیں آدھی پڑھی جاتی ہیں، یعنی بجائے 4 رکعتوں کے 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ بعض لوگوں میں غلطی سے یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ سفر میں آدھی نماز رہ گئی ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں کہ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جسے امام مالک نے نقل کیا ہے، یعنی موطا امام مالک میں سے ثابت ہے کہ جب نماز فرض ہوئی ہے تو ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں ہی تھیں، مگر بعد میں سفر کی حالت میں 2 رکعتیں ہی رہنے دی گئیں، لیکن حضر یعنی اقامت کے ایام میں دوگنی نماز کر دی گئی، یعنی 2 کی جگہ 4 رکعتوں کا حکم ملا۔ جی آگے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرأت بالجہر والسر کے حوالے سے نمازوں میں بعض نمازوں میں قرأت بالجہر کی جاتی ہے اور بعض نمازوں میں قرأت بالسر کی جاتی ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ان نمازوں میں سے صبح کی نماز باجماعت ہو تو امام سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا حصہ بلند آواز سے پڑھتا ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ ساتھ ساتھ آہستہ پڑھتے ہیں اور باقی قرأت صرف سنتے ہیں۔ باقی حصہ نماز کا امام بھی آہستہ پڑھتا ہے سوائے تکبیروں اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور آخری سلاموں کے۔ ظہر کی نماز میں تمام رکعتوں میں امام آہستہ پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے کے نمازی بھی اپنے طور پر سورہ فاتحہ اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں امام سورہ فاتحہ بلند پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے مقتدی آہستہ آہستہ منہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد امام قرآن کریم کا کچھ حصہ جب پڑھتا ہے تو مقتدی خاموش اس کے پڑھے ہوئے کو سنتے ہیں، خود کچھ نہیں پڑھتے۔ آخری رکعت میں امام بھی دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور مقتدی بھی۔ عشاء کی نماز میں بھی پہلی 2 رکعتوں میں اسی طرح امام بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ اور حصہ پڑھتا ہے اور مقتدی سورہ فاتحہ منہ میں دہراتے ہیں اور قرآن کریم کا دوسرا حصہ صرف سنتے ہیں، مگر آخری 2 رکعتوں میں قیام کی حالت میں امام صرف سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور وہ بھی آہستہ آہستہ منہ میں، اور مقتدی بھی اپنے اپنے طور پر آہستہ آہستہ ہی منہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تمام نمازوں میں باجماعت ہوں تو امام تکبیریں اور سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اور نماز کے خاتمہ کے بعد کا سلام بہرحال بلند آواز سے کہتا ہے کیونکہ مقتدیوں کو ساتھ چلانا مد نظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وطر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ ایک نماز وطر کہلاتی ہے۔ اس نماز کی بھی مغرب کی طرح 3 رکعتیں ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں پہلے تشہد کے بعد جو تیسری رکعت پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی زائد تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن وطر کی نماز میں تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیات یا کوئی چھوٹی سورت پڑھی جاتی ہے۔
ترمذی کے حوالے سے یہ بات بیان ہوئی ہے۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اس نماز کو مغرب کی نماز کے برخلاف 2 حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بھی جائز ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر دیا جائے اور پھر 1 رکعت الگ پڑھ کر تشہد کے بعد سلام پھیر دیا جائے۔ نسائی۔ یہ نماز عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے اور تہجد کی نماز کے بعد بھی، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ اس کے بعد حضور نے سنتوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرمایا کہ ان نمازوں کے علاوہ کچھ سنتیں ہوتی ہیں، یعنی پہلے تو فرض رکعات کا ذکر آیا، اب سنتوں کا ذکر حضور نے فرمایا کہ ان نمازوں کے علاوہ کچھ سنتیں ہوتی ہیں، یعنی ایسی زائد نماز جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام ادا فرمایا کرتے تھے، اور گو آپ ان کو فرض قرار نہ دیتے تھے لیکن ان کی تاکید کرتے رہتے تھے۔ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں ہیں اور بعد میں بھی 4 رکعتیں ہیں، 4 کی جگہ 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ عصر کے ساتھ کوئی ایسی سنت نہیں ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کے بعد بھی 2 یا 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ترمذی ابواب الصلاۃ۔ اور انہی کے بعد مذکورہ بالا وطر پڑھے جاتے ہیں، یعنی وطر جو ہے وہ نماز عشاء کے پہلے فرض، اس کے بعد سنت اور اس کے بعد پھر ادا کی جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور انہی کے بعد مذکورہ بالا وطر پڑھے جاتے ہیں۔ ان سنتوں کے علاوہ ایک نماز تہجد کہلاتی ہے۔ نصف شب کے بعد کسی وقت پاؤں پھٹنے سے پہلے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر جیسا کہ تہجد کے معنوں سے ظاہر ہے یہ نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جانی چاہیے۔ گو کسی وقت سونے کا وقت نہ ملے اور نصف شب گزر جائے تو یوں بھی پڑھ سکتا ہے، مگر قرآن کریم نے جو اس کا نام رکھا ہے اس سے بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد آدمی سو جائے اور سونے سے اٹھ کر یہ نماز ادا کرے۔ اس نماز کا روحانی ترقیات سے بہت گہرا تعلق ہے اور قرآن کریم میں اس کی خاص تعریف آئی ہے۔ سورہ مزمل۔ ان کے علاوہ بعض اور سنتیں بھی ہیں جو مؤکد تو نہیں، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاص تاکید تو نہیں فرمائی، مگر آپ جب موقع ملتا انہیں ادا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اشراق کی نماز ہے، یعنی جب سورج نیزہ 2 نیزے اوپر آ جائے۔ اسی طرح بعض نوافل ہیں، لیکن حکم یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو یا نصف النہار کا وقت ہو تو نماز ناجائز ہے، اور جب دھوپ زرد ہو جائے تب بھی ناپسندیدہ ہے، یعنی ایسے اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ آگے حضور نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے بارے میں کیا اسلامی تعلیمات ہیں، اس تعلق سے وضاحت فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مثلا بارش ہو اور بار بار مسلمانوں کا جمع ہونا مشکل ہو، یا کوئی ایسا اجتماعی کام ہو جسے درمیان میں نہ چھوڑا جا سکتا ہو، یا سفر ہو، تو جائز ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو ملا کر پڑھ لیا جائے۔ اس صورت میں بعض کے نزدیک درمیانی سنتیں معاف ہوتی ہیں اور بعض کے نزدیک پہلی اور نچلی سنتیں بھی معاف ہوتی ہیں، اور میرے نزدیک یہی آخری بات درست ہے۔ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھنا بھی انہی حالات میں ہے اور اسی طرح جائز ہے جس طرح کہ ظہر اور عصر کا، مگر صبح ظہر یا عصر، مغرب یا عشاء صبح کا ملا کر پڑھنا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ کوئی ایسا شدید کام ہو کہ اس کا ترک جان کے لیے پرخطر ہو، جیسے جہاد میں اگر لڑائی سے ہٹ کر نماز پڑھے تو دشمن قتل کر دے گا، یا مثلا نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جائے اور اس کے بند کرنے میں لوگ مشغول ہوں، یا آگ لگ جائے اور اس کے بجھانے میں لوگ مشغول ہوں، تو ایسے مواقع پر ان نمازوں کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، جن کو امن کی حالت میں جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ آفات ملک اور قوم اور شہر کی تباہی کا موجب ہوتی ہیں۔ اس صورت میں بھی ان نمازوں کو جو عام طور پر جمع نہیں ہو سکتی جمع کرنا جائز ہے، کہ کوئی شخص بے ہوش ہو جائے اور اس وقت ہوش آ جائے کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے، مثلا عصر کی نماز سے وقت بے ہوش ہو اور عشاء کے وقت ہوش آئے اور عصر اور مغرب جمع کر کے پڑھ لے،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौका पर ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा जमा की। गो इन मजबूरियों की वजह से जो ऊपर बयान हुई, इन नमाज़ों का जमा करना भी जायज़ है जो आम तौर पर जमा नहीं की जा सकती, लेकिन जो नमाज जानबूझकर छोड़ दी जाए उसे दूसरे मौक़ों पर पढ़ना जायज़ नहीं, यानी वो नमाज के तौर पर कबूल न होगी। उसका इलाज सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार है। हाँ, भूल और निस्यान के सबब से या सोते रहने की वजह से जो नमाज छूट जाए, जब भी याद आ जाए या आँख खुले उसका पढ़ना जायज़ है, बशर्ते कि ममनू वक्त न हो। जैसे सूरज निकल रहा हो तो सोकर उठने वाला इंतज़ार करे, और जब सूरज पूरी तरह निकल चुके तो उस वक्त नमाज अदा करे। इन नमाज़ों के अलावा एक जुमा की नमाज़ है जो जुमा के दिन ज़ोहर के वक्त पढ़ी जाती है। इस दिन ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। जुमा की नमाज से पहले इमाम खुतबा पढ़ता है, जिसमें हस्ब मौका किसी इस्लामी मसला या मुसलमानों की किसी ज़रूरत के मुतालिक वह अपने ख़यालात का इजहार करता है। इसके बाद वो 2 रकत नमाज़ पढ़ता है, जिसमें बरखिलाफ़ ज़ोहर की नमाज के सूरह फ़ातिहा और कुरान करीम का हिस्सा बुलंद आवाज़ से पढ़ा जाता है। सूरह फ़ातिहा की तिलावत के वक्त मुक्तदी साथ साथ सूरह फ़ातिहा के अल्फाज मुँह में आहिस्ता तौर पर दोहराते जाते हैं और दूसरी क़िरात के वक्त सिर्फ कलामी इलाही सुनते हैं। इसके अलावा 2 और नमाज़ें होती हैं, एक रमज़ान के बाद की ईद की नमाज़ और एक हज के मौका की ईद की नमाज़। रमज़ान के बाद की ईद पहली शवाल को होती है, इसमें 2 रकत होती है और सूरह फ़ातिहा और तिलावत बुलंद आवाज़ से इमाम पढ़ता है। और हज के मौका की ईद हज के दूसरे दिन 10वीं ज़िलहज्जा को होती है, इसमें भी 2 रकतें होती हैं और इमाम सूरह फ़ातिहा और मज़ीद हिस्सा कुरान करीम का बुलंद आवाज़ से पढ़ता है। ये दोनों नमाज़ें दिन के इब्तिदाई हिस्सा में होती हैं। रोज़ों के बाद की ईद, जिसे ईद उल फ़ित्र कहते हैं, ज़रा देर से पढ़ी जाती है, और हज के बाद की, जिसे ईद उल अज़हिया कहते हैं, ज़रा सवेरे पढ़ी जाती है। इन दोनों नमाज़ों के साथ भी खुतबा होता है। जुमा के खुतबा के बरखिलाफ़ इन ईदों में खुतबा नमाज के बाद होता है। इन दोनों नमाज़ों से पहले इकामा नहीं कही जाती। इन नमाज़ों के अलावा एक ज़रूरी नमाज जनाज़ा की नमाज है। ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी जब कोई मुसलमान फ़ौत हो और कुछ मुसलमान इसका जनाज़ा पढ़ लें तो सब की तरफ से फ़र्ज़ का अदा होना समझ लिया जाएगा, और अगर किसी मुसलमान की नमाज जनाज़ा कोई मुसलमान भी अदा न करे तो सब मुसलमान जिनको इल्म हो वो इसमें शामिल न हुए मुजरिम समझे जाएंगे। गोया जनाज़ा की अदायगी इनफरादी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि कौमी ज़िम्मेदारी है। आगे हुज़ूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज जनाज़ा के हवाले से ही मज़ीद फरमाते हैं, जनाज़ा की नमाज में दूसरी नमाज़ों के बरखिलाफ़ रुकू और सजदा नहीं होता, बल्कि इसके सब हिस्से खड़े खड़े अदा किए जाते हैं, और ये जनाज़ा की नमाज मैयत को सामने रख कर पढ़ाई जाती है, और यही वजह इसमें रुकू और सजदा न होने की है, क्योंकि मैयत के सामने पड़े होने की वजह से लोगों को धोखा लग सकता है कि ये रुकू और सजदा इस मैयत को किया जा रहा है, और ऐसी लाश जो किसी बुज़ुर्ग की हो, इसका जनाज़ा पढ़ते हुए कई कमज़ोर तबाया ख़ुद भी इस ख़याल में मुब्तला हो सकती हैं। पस नमाज जनाज़ा से रुकू और सजदा को उड़ा दिया गया ता शिर्क का कलाकमा हो। हुज़ूर फरमाते हैं, इस नमाज के 4 हिस्से होते हैं। इमाम क़िबला रू खड़ा होकर बुलंद आवाज़ से सीना पर हाथ बांधकर तकबीर कहकर इस नमाज को शुरू करता है। इस नमाज से पहले इकामत नहीं कही जाती। पहली तकबीर के बाद मुँह में आहिस्ता आवाज़ से इमाम और मुक्तदी अपने तौर पर सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं। इसके बाद इमाम फिर बुलंद आवाज़ से तकबीर कहता है और बग़ैर रुकू में जाने के इसी तरह खड़े हुए मुँह में आहिस्ता आवाज़ से दुरूद पढ़ता है, और मुक्तदी भी अपने अपने तौर पर ऐसा ही करते हैं। इसके बाद इमाम फिर तकबीर कहता है और इसी तरह खड़े खड़े मैयत की बख्शिश के लिए अगर वो बालिग हो दुआ करता है। इसी तरह दूसरे मुसलमान मर्दों, औरतों, बड़ों, छोटों सब के लिए अमूमन और मैयत के पसमानदगान के लिए खुसूसन दुआ करता है, और मुक्तदी भी यही काम करते हैं। मैयत नाबालिग हो तो उसके माँ बाप के सब्र और नेमुल बदल के लिए दुआ की जाती है,
اور اس امر کے لیے کہ مرنے والے کو خدا تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کے لیے اگلے جہان میں رحمت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ بعض مقررہ دعاؤں کے علاوہ اپنے طور پر اپنی زبان میں بھی دعا کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام پھر بلند آواز سے تکبیر کہتا اور تھوڑے سے وقفہ کے بعد سلام پھیر کر نماز کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر بعض اور قسم کی نمازوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں بعض اور قسم کی نمازیں بھی اسلام میں ہیں، مثلاً استسقاء کی نماز جو قلت باراں یعنی بارش کی کمی کی وجہ سے اور خطرہ قحط کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ کسوف و خسوف کے موقع کی نماز صلاۃ الحاجہ یعنی کسی بڑی مصیبت کے دور ہونے کے لیے یا دور ہونے پر شکریہ کے طور پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے، مگر یہ نمازیں چونکہ کبھی کبھی ادا ہوتی ہیں میں ان کے بارے میں اس جگہ کچھ لکھنا نہیں چاہتا، فقہ کی کتابوں میں ان کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں تمام جماعت ادا ہونے والی نمازوں کے لیے حکم ہے کہ امام آگے کھڑا ہو اور مقتدی اس کے پیچھے اتنے فاصلے پر صفیں باندھ کر کھڑے ہوں کہ سب آسانی سے سجدہ کر سکیں۔ صفوں کو درست کرنے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر زور دیتے تھے۔ قرآن کریم سے بھی اس بارے میں استدلال ہوتا ہے۔ نماز میں سجدہ اور قعدہ کے علاوہ باقی سب حصے کھڑے ہو کر ادا کیے جاتے ہیں، لیکن بیمار کے لیے بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر اشارہ سے نماز پڑھنا جائز ہے۔ نماز کے وقت ادھر ادھر دیکھنا، نظر پھرانا، بات کرنا یا نماز سے باہر والے کی بات کی طرف توجہ کرنا اور اسی قسم کے اور کام جو نماز کے فعل میں خلل ڈالیں منع ہوتے ہیں۔ بلا وجہ کھانسنا، ادھر ادھر ہلنا بھی ناجائز ہے۔ یہ حکم پہلی تکبیر سے لے کر سلام تک کے وقت کے لیے ہے۔ جب نماز ایسے خوف کے وقت پڑھی جائے کہ نماز پڑھی تو جا سکتی ہو لیکن پورے اطمینان سے نہ پڑھی جا سکتی ہو، جیسے مثلاً جنگ کا میدان ہو اور عملاً لڑائی نہ ہو رہی ہو لیکن دشمن حملہ کی تیاری میں ہو یا حملہ کا خوف ہو، تو اس صورت میں کئی طرح نماز میں تخفیف جائز ہے۔ ایک مسنون طریق یہ ہے کہ ایک حصہ امام کے ساتھ 2 رکعتیں اور زیادہ خطرہ ہو تو 1 رکعت ادا کرے، دوسرا حصہ دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے۔ جب پہلا حصہ 1 یا 2 رکعت جیسا بھی موقع ہو ختم کرے تو جو حصہ کھڑا تھا وہ امام کے پیچھے آ جائے اور پہلا پیچھے ہٹ کر دشمن کی طرف منہ کر کے کھڑا رہے۔ اگر دشمن قبلہ کی طرف ہو تو بہرحال سب کا منہ ایک ہی طرف ہوگا۔ مسلم جلد اول کے حوالے سے یہ بات حضور نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اس نماز کی مختلف صورتیں ہیں جو 11 تک پہنچتی ہیں اور خطرہ کی مختلف حالتوں کے مطابق ہیں۔ اس جگہ ان سب کے بیان کا موقع نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کا حکم خطرہ جنگ کی صورت میں مختلف حالات کے ماتحت بدل جائے گا اور موقع کے مناسب ان مختلف صورتوں کے مطابق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بدلتا رہے گا۔ اس نماز کا ذکر قرآن کریم میں سورہ نساء رکوع 15 میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب خطرہ شدید ہو اور سواری پر یا پیدل دوڑ کر دشمن کے مقابلے کے لیے جانا پڑے یا پیچھے ہٹنا پڑے تو سواری پر ہی یا دوڑتے ہوئے بھی نماز جائز ہے اور اسے جلدی ادا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کا ذکر بھی سورہ نساء کے رکوع 15 میں آتا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی حسن الجزا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا۔ سیریز کا اگلا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔